کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں پروگرام میں جوائن کیے میجر جنرل اعجاز امان صاحب نے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر عہدے سے یہ ریٹائر ہوئے پاکستان آرمی کے اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اچھی گرفت رکھتے ہیں ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان جو ایشوز چل رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو لے کے بہت ساری سیاست چل رہی ہے ود ان دا پروونس, ود ان دا کنٹری. میں ریسنٹلی سندھ میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور اپوزیشن کا جو ایک بیانیہ ہے جو کل بھی کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے بیانیہ اڈاپٹ کیا, سے پہلے گجرانوالہ میں اور کراچی میں اڈاپٹ کیا گیا. آپ یہ بتائیے سر ہمیں, آپ بڑے اعلیٰ منصب پر رہے ہیں اور بڑے عرصہ آپ نے بڑی قریب سے دیکھا سارے معاملے کو, فوج کتنی مداخلت کرتی ہے سیاست میں؟ بالکل اسٹریٹ کوشچن سر, اور کھلا سر بتائیے گا تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فوج انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان آرمی کا بھی ادارہ ہے, بٹ یہ مور آف اے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کے سربراہ کا انتخاب پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں. اور وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت پولیٹیکل ونگ یا پولیٹیکل مانیٹرنگ کا ان کو ٹاسک دیا گیا ہے آئین پاکستان کے تحت. انٹر سروسز انٹیلیجنس کو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا. اس کے تحت وہ کسی بھی وقت کے, ہر وقت کے پرائم منسٹر کو پولیٹیکلی اسسٹ کرتا ہے یہ ادارہ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پولیٹیکل ٹاسکنگ پرائم منسٹر کی طرف اس ادارے کی ہوتی ہے, تو دے آر کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ٹو ڈیلیور. تو یہاں تک تو یہ ہو گیا آئی ایس آئی کا رول. آئی ایس آئی یہ کرتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, ٹاسکنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. یہی کام ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان سے لیا, یہی کام بعد میں آنے والی ملٹری ریجیمز نے بھی ان سے لیا, اور خود انہی کے دور میں بے نظیر بھٹو نے شمس الرحمان کلو کو خود منتخب کر کے اس کا بنایا تھا, آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی بنایا تھا ان کو. تو اس طرح ہر حکومت نے اپنا ایک ایک پرائم منسٹر. اتفاق ہے کہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے 3 ڈی جی آئی ایس آئی کا انتخاب انہوں نے خود کیا, اور 6 ملٹری چیفز کا انتخاب کیا. اب رہا ادارہ, 3 چیزیں تو پاکستان کی تاریخ ہیں کہ 3 دفعہ پاکستان آرمی نے ٹیک اوور کیا, ملٹری کو ہوا, ایک ایوب خان کا, پھر جنرل ضیاء الحق کا. لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور کہیں جی کہ یہ پاکستان آرمی کی روایت ہے, تو یہ ایک بڑا فار فیشڈ آئیڈیا ہوگا اکارڈنگ ٹو می. ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملک کے انتخاب کے رزلٹ متنازع ہو گئے تھے, جو آج تک متنازع ہی رہتے ہیں. اور اسی وقت ان مذہبی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے 2nd ٹائم کے الیکشن کو چیلنج کیا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب ایجیٹیشنز بڑھ گئیں تو آرمی کو حکم دیا گیا کہ ان پر گولی چلا دیں اور ان کو بندوق کے زور سے ان ایجیٹیشنز کو, جو پولیٹیکل احتجاج ہو رہا ہے, اس کو روکیں. ضیاء الحق اس وقت آرمی چیف تھے, اور 2 بریگیڈیئرز جو اس وقت لاہور میں موجود تھے انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ حکم نہیں مانیں گے. اب یہ وہ نہج تھی جس پر آرمی کو پہنچا دیا گیا تھا, جہاں ریوولٹ ود ان دا ملٹری واز ان سائٹ. تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو آپ چاہ رہے ہیں پاکستان آرمی یہ کام نہیں کرے گی. تو جب یہ ہوا, ان کے اختلافات بڑھے, تو پر فورس ہی ہیڈ ٹو ریموو ہم اینڈ ہی ٹوک اوور. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. اسی طرح جب مشرف جب پریزیڈنٹ بنے, پہلے وہ آرمی چیف تھے, ان کا انتخاب, یہ 4تھے چیف تھے جن کا انتخاب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کیا. ان کو انتخاب کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کی انپریسیڈنٹڈ اوبیڈینس پرووائڈ کی چیف کو. میں انپریسیڈنٹڈ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی سے وہ کام لیے گئے نواز شریف کے دور حکومت میں جو نہ ان کا مینڈیٹ ہے, اور جن کے ادارے, ملکی ادارے, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے موجود تھے, فعال تھے, ایگزسٹ کرتے تھے. محکمہ نہر 1, واپڈا 2 اور ریلوے 3. یہ 3 محکمے. ڈیزاسٹر ریلیف پاکستان ہر آرمی کا کام ہوتا ہے. میں زلزلے کی وہ فلڈ ہوں یا کوئی ایسی ہو, ان چیزوں کو اس لیے نہیں گنتا کہ دنیا کی ہر آرمی یہ کام کرتی ہے جب بھی کوئی کلیمٹی اسٹرائک کرے نیشن کو. لیکن اس طرح کی نہروں کی صفائی
पाकिस्तान आर्मी के कॉम्बैट सोल्जर का काम नहीं है कि वो नहरों से कीचड़ निकालती रहे, ये महकमा नहर का काम है। इसी तरह जो रेलवे का था, रेलवे को चलाना रेलवे के डिपार्टमेंट का और फेडरल मिनिस्टर रेलवे का उनका काम है उसको कामयाबी से चलाना। और वापडा की जो फेलियर था रिकवरी का और लोग बिल नहीं अदा करते थे, वापडा डेट में चला गया, तो उन्होंने पर फोर्स आर्मी को कहा कि आप आएं और बिजली की चोरी को कंट्री वाइड चेक करें और रिकवरी करा के दें, जो कि आर्मी का काम कतन नहीं था। तो इस इतनी ओबीडियंस के बाद भी जब ये कारगिल का वाकया पेश आया तो उन्हें ओजड़ी कैंप में ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान आर्मी क्या करना चाहती है और किस तरीके से हम सियाचिन में होने वाले मिलिट्री डिसएडवांटेज को हम अनडू करना चाहते हैं कारगिल के इनिशिएटिव से। ये बात उनको कही गई। उस वक्त मरहूम जनरल मजीद भी उनके साथ थे, जनरल इफ्तिखार भी उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस थे। अब दोनों इत्तफाकन इस दुनिया में नहीं है, खुदा उनकी मगफरत करे। तो ये सारी ब्रीफिंग इनको दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि जनरल साहब ये आप फिर काम कब कर रहे हैं। तो ये सरताज अजीज इज अनदर विटनेस टू इट। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो ऑपरेशन हो गया तो फिर ऑपरेशन के दौरान इन्होंने दो बातें कही और तीसरी बात का भी दावा किया जो बाद में नहीं कर सके। पहले इन्होंने ये कहा था कि ये मेरे से इजाजत के बगैर ये ऑपरेशन किया गया है, विच वाज इनकरेक्ट। नंबर 2, जब ये ऑपरेशन इन प्रोग्रेस था उस वक्त इन्होंने नसीम ज़हरा साहबा ने एक किताब लिखी है फ्रॉम कारगिल टू कू, और उनकी 12 साल की तहकीक है उस किताब को लिखने में। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ड्यूरिंग द कॉम्बैट, जब दोनों आर्मी जंग कर रही थी, उस वक्त इन्होंने बर्जीश मिश्रा के जरिए वाजपेयी को एक पैगाम भेजा कि मैं अपने आर्मी चीफ को और इन तीनों जनरल्स को जो इस कोर के और रीजन के फोर्स के कमांडर हैं, इनका ट्रायल करूंगा एंड आई विल होल्ड देम अकाउंटेबल आफ्टर दिस कॉम्बैट। अच्छा। अब अगर प्राइम मिनिस्टर दौराने जंग ये बात कह रहा है उस दुश्मन मुल्क से जो हमारे खिलाफ आर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि इस आर्मी में ये आर्मी जो है इनको तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ओन ही नहीं करता। उन्होंने दबाव डालने के लिए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को कहा कि इनको आर्मी को निकालें, इट्स अ रोग आर्मी, ये तो अपने प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। फिर ये वहां गए तो ब्रूस राइडल ने अपनी किताब में लिखा है कि इन्होंने अलग से तन्हाई में मिलने की रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से, जिसका उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट इन अमेरिका टू मीट इन आइसोलेशन, 2 हेड्स ऑफ स्टेट कैन नॉट होल्ड अ मीटिंग जिसमें नोट टेकर ना हो। उन्होंने ब्रूस राइडल को अपने साथ बिठाया, जबकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अकेले गए। इन्होंने वहां जो वादे वईद किए वो भी एक तारीख है। फिर वापस आने के बाद इन्होंने आर्मी को यूनिलैटरली एक यकतरफा विड्रॉल का अनकंडीशन विड्रॉल की शर्त मानकर ये अमेरिका गए और वापस आके आर्मी को हुक्म दिया कि आप कारगिल खाली कर दें। जबकि सियाचिन को खाली करने के लिए इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, कोई दबाव नहीं डाला, बिल क्लिंटन से कोई मुतालबा नहीं किया कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस भी तो इंडिया बैठा है 1984 से, आप उन पर यही दबाव क्यों नहीं डालते कि दोनों ममालिक लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करें। ये भी नहीं किया। अब जब ये नहीं किया तो वापस आके उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर हो गए थे। उस ओहदे के लिए भी इन्होंने खुद जनरल मुशर्रफ को, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, कहा कि ये पोस्ट भी आप होल्ड कर लें। आई वांट यू टू होल्ड बोथ द अपॉइंटमेंट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और ये शुरू हो गया काम। उसके साथ चंद रोज बाद वो श्रीलंका एक विजिट पे गए, और उस विजिट पे जब वो गए हुए थे तो इन्होंने उस वक्त के डीजी ISI जनरल जियाउल्लाह को उनकी एब्सेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज राइट टू अपॉइंट अ न्यू चीफ, बट सेंडिंग ऑन चीफ की जगह जनरल मुशर्रफ की जगह जियाउल्लाह को चीफ बना दिया। जबकि आर्मी चीफ उस वक्त श्रीलंका के विजिट से वापस आ रहे थे। फिर वो जहाज की लैंडिंग का जो सारा ड्रामा हुआ वो आप सब हमारी पूरी कौम उससे वाकिफ है। इन हालात में जब इस तरह के ताल्लुकात हों और इस तरह का एक्शन लिया जाए आर्मी कमांड के अगेंस्ट, तो दैट वाज नॉट वेल रिसीव्ड इन द आर्मी,
اور ایک کو ہو گیا جس کو میں سمجھتا ہوں ان کی نااہلی ہے. اگر یہ آرمی چیف کو بلاتے اپنے آفس میں اور انہیں ریموو کر دیتے کہ آئی ایم ریموونگ یو اینڈ اپوائنٹنگ اے نیو چیف, جس طرح جنرل جہانگیر کرامت کو کہا. جی جنرل صاحب, اس کو اب یہ ہے, میری گزارش سنیے گا, ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے. اس کو لے کے جو گریونسز ہیں پاکستان مسلم نون کے, خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کے, اس کا ذکر ہم نے اکثر سنا. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بھی کافی حد تک سنا. ابھی میاں صاحب کا مسئلہ موجودہ جو ریسنٹ چل رہے معاملات اس حوالے سے ان کا زیادہ مسئلہ ہے. یہ بتائیے, میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ اس میں کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے انسٹیٹیوشنز کو, اور یہ بتائیے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, سیاست کا اور اداروں کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ صاحب نظر ہیں, آپ نے سرو کیا, بڑی قریب سے بھی دیکھی ہیں چیزیں, تو یہ بتائیں ان کا فیوچر بھی کیا ہے. چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں آپ کو مختصراً 3 چیزیں بتا دیتا ہوں پلیز. یہ جو کچھ ابھی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیلف ڈیفنس میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اینڈ دیر از نو وے آؤٹ کہ وہ اس سے بچ سکیں. اتنی ایویڈنس آ چکی ہے, اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی آرڈرز بھی دے دیے. یہی حال ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, جن کے راک ووڈ پیلیس اور نارمنڈی پیلیس اور ایسٹس ابراڈ کے کیسز ہیں اور منی لانڈرنگ کے بڑے مضبوط کیسز ہیں. فضل الرحمان صاحب انتخابات ہار چکے ہیں, اور جو اس پلیٹ فارم سے اٹرنسز ہو رہی ہیں وہ ملک کے لیے سلامتی کے لیے درست نہیں ہے. اداروں کو وہ جس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں اداروں کی, میں کہوں گا ایک ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اداروں کے خلاف, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ کہنا اچکزئی کا کہ ہم اس باڑ کو دونوں طرف کے پختونوں کو کہیں گے, افغانوں کو اور پاکستانیوں کو, کہ جو فینس لگائی جا رہی ہے اس باڑ کو اٹھا کے جہاں چاہیں پھینک دے. پھر ایک شخص کا کھڑے ہو کے مالک کا یہ کہنا کہ سی پیک 97% چائنا کا ہے اور 7% فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ کا اور بلوچوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اگر نیشنل انٹرسٹ کو وہ اس طرح ہرٹ کریں گے, اور نورانی صاحب کے بیٹے کا یہ کہنا جو کہ نہ بلوچی ہے, نہ وہ سینیٹر ہے, نہ ایم پی اے ہے, نہ ایم این اے ہے, اس کا یہ کہنا کہ آزاد ریاست بلوچستان کی قائم ہونی چاہیے. اس کا میسج دے دیا, تردید کر دی انہوں نے. دیکھیں تردید کرنا اور ہوتا ہے, اور ایک پلیٹ فارم کو یوز کر کے ایک دعویٰ کرنا اور بات ہوتی ہے, ایک ایشو کو ریز کرنا. خود جو اٹرنسز ہیں فضل الرحمان کی, تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکل کلیش کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو بج این انچ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے. پاکستان آرمی کو یہ ڈریگ ان کر رہے ہیں تاکہ حکومت وقت میں اور آرمی کے اندر اختلافات پیدا کر دیے جائیں, اور ایک ایسی انسٹیبلٹی کی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ خدا نہ خواستہ آرمی ٹیک اوور کر لے یا حکومت کو ڈیزالو کرنا مجبوری بن جائے. آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا جنرل صاحب, عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ سر عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ڈائلاگ ہے. ہم نے ریسنٹ اس کی افغانستان کے اندر مثال دیکھی اور وہ ہمیں درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے فی الحال تک. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو, وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کر لیتے؟ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے بیٹھ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے؟ نیشنل ڈائلاگ کی بڑی ضرورت ہے آج. دیکھیں نیشنل ڈائلاگ کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضرورت ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا رول ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے, آئی ایس آئی کے رول کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اپنے جو مختلف ریفارمز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو ایک نیشنل ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن اگر اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ تمام جو کرپشن کے چارجز ہیں ان لیڈرشپ کے اگینسٹ وہ ختم کر دیے جائیں, اور آگے کی طرف دیکھیں تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈائلاگ کے لیے 1,76,00,000 ووٹرز نے عمران کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر پچھلے پلنڈر کو معاف کر دے اور نئے پلنڈر کی راہیں کھول دے. میرے خیال میں یہ مجبوری ہوگی عمران خان کی, وہ یہ شرط نہیں مانے گا. البتہ اگر یہ اس کنڈیشن کے بغیر ریکنسلیشن اور ڈائلاگ کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, کسی پولیٹیکل پروگریس کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, کسی ریفارم کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے, ڈیموکریٹک طریقہ ہے. اس پہ عمران خان کو بھی غالباً کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اگرچہ میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن پرنسپلی ان کو اختلاف ہونا نہیں. اچھا سر, آپ سے قبل نا ہمارے پاس ترجمان تھے نواز شریف صاحب کے, محمد عبیر صاحب.
مریم نواز صاحبہ کے بھی ترجمان ہے. اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس میں اگر وزیر اعظم آ کے پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن سے صرف ہاتھ ہی ملا لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ صرف ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن مجھ سے NRO مانگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے, نہ ان کے پاس پاور ہے NRO کی, یہ بیٹھے ہیں ڈائلاگ کریں. تو اپوزیشن تیار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تیار ہے, تو پھر کہاں پہ ویئر از دا پرابلم؟ آپ مجھے یہ بتائیے, ایشین مائنڈ سیٹ کو بھی سامنے رکھیں, ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں, اور پھر ان اٹرنسز کو بھی سامنے رکھیں. یہ جو بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹرز ہیو ٹو گو, دے ہیو ٹو ریزائن, یہ اس کا کہنا ہے. نواز شریف کا اور ان کی جو بیٹی ہیں جو نہ MNA ہے, نہ MP ہے, نہ سینیٹر ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہے جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ سلیکٹرز ہیو ٹو ریزائن اینڈ دے ہیو ٹو گو ہوم. فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کرتا, میں ان الیکشن کے ریزلٹس کو ہی نہیں مانتا. اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنا فراغ دل عمران خان ہو سکتا ہے کہ ہی واکس اپ ٹو دیم اینڈ شیکس ہینڈ ود دیم اینڈ ریکویسٹ فار اے ڈائلاگ. میرے خیال میں اس طرح کی توقع کرنا انڈر دی, ہاں اگر یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور فورم پہ کہیں کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں, میرے خیال میں عمران ان کے پاس چل کے جائے گا اور ہاتھ بھی ملا لے گا. یہ میرا ایک اندازہ ہے. آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ عمران خان از گوئنگ ٹو بیہیو, بٹ اف دے ٹیک دیئر ورڈز بیک, ٹیک دیز utterances بیک فرسٹ, عمران ول واک اپ ٹو them. This is how I see. رائٹ, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اعجاز اوان صاحب موجود تھے.